السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا، اللہم صلی وسلم علی النبی الامی وآلہ۔ ناظرین و سامعین اکرام، ایک نادان ناسمجھ مفتی شہزاد عالم مصباحی، جنہوں نے میرے تعلق سے ایک ویڈیو کلپ بنائی اور اس کا تھمبنیل جو ہوتا ہے، یعنی جو اشتہار تھا ویڈیو کا، وہ یہ تھا سید شہباز صابری کی اصلاح، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصلاح کی سخت شدید اشد ضرورت مفتی شہزاد عالم مصباحی کی۔ مجھے شرم آ رہی ہے ان کی وہ ویڈیو دیکھ کر، افسوس ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہنسی آ رہی ہے، اور مفتی کہنے میں کترا رہا ہوں کہ ایسے شخص کو میں مفتی کیسے کہہ دوں۔ ناظرین و سامعین اکرام، سب سے پہلے جب ان سے میری فون کال پر گفتگو ہوئی تھی تو تبھی انہوں نے مجھ پر گمراہی کا فتویٰ لگایا تھا کہ میں گمراہ اور میری سیادت کا انکار کر رہے تھے، اور مجھے سلام کرنے کو ناجائز و حرام سمجھ رہے تھے، اور خود ساختہ دلائل وہ دے رہے تھے۔ اب انہوں نے جو ہے بروز جمعہ میرے تعلق سے ایک ویڈیو بنائی، اور یہ اس کا تھمبنیل تھا جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ مجھے سید نہیں مانتے ہیں تو آپ نے سید کیوں لکھا میرے نام کے ساتھ؟ اب جو خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مجھے سید لکھ رہے ہیں میرے نام کے ساتھ اور کہہ رہے ہیں کہ میں گمراہ ہوں، تو سید کو گمراہ کہنے والا یہ شخص بدترین کافر ہے، یہ میں نہیں۔ فتاوی رضویہ کی روشنی میں مولانا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی نے خود کیا لکھا ہے وہ من و عن میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جہاں سے سوال شروع ہو رہا ہے وہ سوال بھی پڑھوں گا، اور مولانا احمد رضا صاحب نے فتاوی رضویہ میں کیا جواب دیا ہے سادات کے تعلق سے، ان کی تعظیم، ان کا ادب اور ان کی بے ادبی، ان کی گستاخی توہین کے تعلق سے، وہ منوان پڑھ کر سناؤں گا جہاں سے سوال شروع ہو رہا ہے۔ کیونکہ کچھ بے وقوف، ناہنجار، ناسمجھ بریلوی ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں سیاق و سباق پڑھو، ما قبل و ما بعد پڑھو، ادھر پڑھو ادھر پڑھو۔ بے وقوفوں، نادانوں، جہاں سے سوال شروع ہوتا ہے وہ سوال پھر وہ جواب پڑھا جاتا ہے۔ نادانوں ذرا سمجھا کرو تم لوگ۔ تو آئیے فتاوی رضویہ میں کیا لکھا ہے مولانا احمد رضا صاحب نے، آپ حضرات سن لیں۔ یہ دیکھیں آپ حضرات، جلد 22 صفحہ نمبر 419 ہے، اس میں مولانا احمد رضا صاحب سے سوال ہوا ہے۔ پہلا سوال: جو لوگ سیدوں کو کلمات بے ادبانہ کہا کرتے ہیں اور ان کے مراتب کو خیال نہیں کرتے بلکہ کلمہ تحقیر آمیز کہہ بیٹھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ اب پہلا جواب اس کا دیتے ہیں آپ، صفحہ نمبر 420 پر کیا جواب دیتے ہیں وہ آپ حضرات دیکھ لیں۔ یہ اب آپ کے سامنے جلد 22 صفحہ نمبر 420 ہے۔ پہلا جواب مولانا احمد رضا صاحب لکھتے ہیں: ساداتی کرام کی تعظیم فرض ہے اور ان کی توہین حرام، بلکہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا جو کسی عالم کو مولویہ یا کسی کو میروا بر وجہ تحقیر کہے کافر ہے۔ مجمع الانہر میں ہے: الاستخفاف بالاشراف والعلماء کفر ومن قال لعالم عویلم او لعلوی علیوی قاصدا به الاستخفاف کفر۔ ساداتی کرام اور علماء کی تحقیر کفر ہے، جس نے عالم کی تصغیر کر کے عویلم یا علوی کو علیوی تحقیر کی نیت سے کہا تو کفر کیا۔ بیہقی امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے اور ابو الشیخ و دیلمی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من لم یعرف حق عطرتی، یہاں پر حتیٰ لکھا ہے، لفظی غلطی ہو گئی ہے فتاوی رضویہ میں، حتیٰ نہیں بلکہ حق کا ہونا چاہیے تھا۔ تو کیا حدیث ہے؟ من لم یعرف حق عطرتی والانصار والعربی فہو لإحدى ثلاث، جو میری اولاد اور انصار اور عرب کا حق نہ پہچانے وہ 3 علتوں سے خالی نہیں۔ وہ 3 علتیں کیا ہیں؟ اما منافقا و اما الزنیۃ و اما لغیر طہور، یا تو منافق ہے یا حرامی یا حیضی بچہ۔ ھذا لفظ البیہقی من حدیث زید بن جبیر عن داؤد بن الحسین عن ابن ابی رافع عن ابیہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ولفظ غیرہ اما منافق و اما ولد زنیۃ و اما امرأة حملت به امہ فی غیر طہر۔ یہ بیہقی کے الفاظ زید بن جبیر نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیے دوسروں کے الفاظ یوں ہیں، یا منافق ولد الزنا، یا اس کی ماں نے ناپاکی کی حالت میں اس کا حمل لیا۔ جی ناظرین و سامعین اکرام، میرے نام کے ساتھ سید لکھ کر اگر وہ نہیں لکھتے سید تو میں اس پر ویڈیو نہیں بناتا، کوئی اعتراض نہیں کرتا، کیونکہ یہ لوگ کسی کو بھی سید بنا دیتے ہیں، کسی کو بھی سیاست سے نکال دیتے ہیں۔ افسوس ہے اس بات کا کہ یزید جیسا شخص، ابن زیاد جیسا شخص، شمر ملعون، خولی، یعنی کہ جو شہدائے کربلا کے جو قاتلین ہیں، وہ بھی ان کی سیادت کا، ان کے سید ہونے کا انکار نہیں کیے تھے۔ یہ لوگ جو ہے سیدوں کی سیادت کا انکار کرتے ہیں، تو مجھے جب میرے نام کے ساتھ انہوں نے سید لکھا تو مجھے گمراہ کہہ کے فتاوی رضویہ کی روشنی میں مفتی شہزاد عالم مصباحی خود کافر ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے خود مفتی شہزاد عالم مصباحی کو کافر کہہ دیا ہے۔ تو یہ ان کی علمی لیاقت ہے، بڑے ڈینگے مارتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ دیکھیں سیاد خود اپنے جال میں پھنس گیا، یعنی شکار خود شکار ہو گیا۔ ناظرین و سامعین اکرام، یہ ان کی اوقات ہے لوگوں پر فتوے بازی کرنا، لوگوں کو اسلام سے نکالنا۔ بس چند ان کی نظر میں مسلمان ہیں وہ صرف بریلوی ہیں، اور وہ بریلوی بھی کون سے؟ جو سنجیدہ ہیں، نرم مزاج ہیں، معتدل، وہ نہیں۔ شدت پسندی، غنڈہ گردی، فتوے بازی کرنا، گالم گلوچ کرنا، لڑنا جھگڑنا، بے اصول گفتگو کرنا، یہ صرف ایسے لوگوں کو مسلمان مانتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے نزدیک کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ اپنے فتوے میں خود پھنس گئے ہیں، اور خود جو ہے میرے نام کے ساتھ سید لگا کر گمراہ کہہ کر کافر ہو گئے ہیں، اور فتاوی رضویہ کی روشنی میں کافر ہوئے ہیں۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ مولانا احمد رضا صاحب کی عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو اہل بیت علیہم السلام، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے سچی عقیدت، محبت کی توفیق عطا فرما، اور ان کا دفاع ہمیشہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، بجاہ النبی سید المرسلین طٰہٰ و یاسین۔